Assalamu alaikum. I am Dr. Bisma Wahid, a fourth year medical student at King Edward Medical University. From today, we are starting a series called History Taking Made Easy. In this series, I will discuss all the important points regarding history taking and will try to make this subject very easy for you. So, let's get started. There are three parts of a diagnostic process. It means کہ اگر ہم نے کسی بیماری کو تشخیص کرنا ہے، ایک مریض ہمارے پاس آیا اور ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے اور اس تشخیص کو بنانے کے لیے ہمارے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 از ہسٹری ٹیکنگ، ہم لوگ اس سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھیں گے۔ نمبر 2 از ایگزامینیشن، ہم لوگ کچھ ایگزامینیشنس پرفارم کریں گے۔ اینڈ نمبر 3 از انویسٹیگیشنس، یعنی کہ ہم لوگ کچھ ٹیسٹس کروائیں گے۔ تو یہ 3 جو سٹیپ ہیں، ان میں سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو میجورٹی آف دا میڈیکل کیسز جو ہیں ان میں ہسٹری اینڈ ایگزامینیشن سے 80% ڈائگنوسس بن جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً 3 ڈفرینشیل ڈائگنوسس تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں بائی ہسٹری اینڈ ایگزامینیشن، اور پھر ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ انویسٹیگیشنس کروا لیتے ہیں۔ سو ہسٹری ٹیکنگ از ویری امپورٹنٹ، اور ہم اس سیریز میں ہسٹری ٹیکنگ کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ ہسٹری ٹیکنگ از بیسیکلی این آرٹ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو سیکھتے ہیں۔ ایز اٹ از سیڈ، آئی ہیئر اینڈ آئی فارگیٹ، آئی سی اینڈ آئی ریممبر، آئی ڈو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ۔ سو وین یو ڈو دس تھنگ یو کین انڈرسٹینڈ all its important parts and how to take it. So it's basically an art that can be mastered over years. Good history taking differentiates a good physician from a mediocre physician. خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں، جہاں پہ انویسٹیگیشنس یعنی کہ ٹیسٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں اور مریض یہ نہیں چاہتے کہ ان کو بہت زیادہ ٹیسٹ لکھ کے دیے جائیں، تو ہمارے یہاں پہ بہترین ڈاکٹر اسے ہی سمجھا جائے گا جو ہسٹری اور ایگزامینیشن سے ہی ڈائگنوسس بنا لے اور مریض کو میڈیسنس پرسکرائب کر دے ود آؤٹ آسکنگ فار فردر ٹیسٹس۔ اس میں انویسٹیگیشنس کی امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کری، دے آر ویری امپورٹنٹ، بٹ ہم لوگ پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بغیر اگر انویسٹیگیشنس بھی کروائیں گے دین دے مین نتھنگ، بیکاز ہسٹری اور ایگزامینیشن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وچ انویسٹیگیشنس آر ریکوائرڈ۔ انویسٹیگیشنس صرف ڈیٹا ہے، وہ نالج نہیں ہے۔ وہ نالج تب ہی بنے گا جب ہمیں پریویس بندے کی بیماری کے بارے میں پتہ ہو، پھر ہی ہم اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشنس نہیں چاہتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جب تک آپ ٹیسٹ نہ لکھ کے دیں انہیں لگتا ہی نہیں کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو پیشنٹ کو ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ آپ کی بیماری کے لیے کن ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کیوں ضرورت ہے، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں۔ سو اب ہم ہسٹری ٹیکنگ کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ وٹ از ہسٹری ٹیکنگ؟ ہسٹری ٹیکنگ از این انٹرویو ود دا پیشنٹ۔ اٹ از ڈیفائنڈ ایز ٹو نو وٹ اباؤٹ دا پیشنٹس illness ایز ہی نوز۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم بیماری کے بارے میں، مریض کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسے اپنی بیماری کا کیا پتہ ہے، وہ اپنی بیماری کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم ہسٹری ٹیکنگ کہہ دیتے ہیں، اور یہ بیسیکلی پیشنٹ کے ساتھ ایک انٹرویو ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے کچھ گائیڈ لائنس دیکھنی ہیں جو کہ ہسٹری ٹیکنگ کے لیے ایک فزیشین یا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ پہلی گائیڈ لائن میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یور اپروچ ٹو دا پیشنٹ شوڈ بی سمپیتھیٹک، جینٹل، فرینڈلی، کانفیڈنٹ، بٹ ناٹ فریولس، اسکارسٹک اور بلیٹلنگ۔ یعنی کہ جب آپ پیشنٹ کے پاس جائیں تو آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ کا چناؤ اور آپ کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ لگے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک کانفیڈنٹ، سمپیتھیٹک اور جینٹل، فرینڈلی ڈاکٹر ہیں، تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو بتانے میں بھی کمفرٹیبل ہو اور اس کو آپ کی قابلیت پہ یقین بھی محسوس ہو۔ نیکسٹ از انٹروڈیوس یور سیلف ٹو دا پیشنٹ فرسٹ۔ سب سے پہلے آپ نے جا کے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے، کیونکہ موسٹلی اگر ہمارے وہاں پہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ جا کے ڈائریکٹلی ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، دے ڈونٹ رسپونڈ، تو اس کیس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر بسمہ وحید، میں آپ سے آپ کی بیماری کے متعلق چند سوال پوچھوں گی جس سے آپ کی بہتر تشخیص میں ہماری مدد ہوئے گی۔ اور اپنے آپ کو آپ لوگ ڈاکٹر ہی بتائیں جب کہ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ ان دا پروسیس ہی ہیں اور آپ لوگ ایک طرح سے جونیئر ڈاکٹر ہی ہیں، تو پیشنٹ کو یہی بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ شاید میڈیکل اسٹوڈنٹ کہیں تو اتنی گھاس نہ ڈالیں آپ کو۔
ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ان دا لینگویج ود دا پیشنٹ کین فلی انڈرسٹینڈ. اب آپ پیشنٹ سے جا کے اگر انگلش میں ہسٹری لینا شروع ہو جائیں گے ہمارے پاکستانی سیٹ اپ میں, تو پیشنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر آپ کچھ ورڈز بھی انگلش کے یوز کرتے ہیں, جیسا کہ آپ کہتے ہیں آپ میرڈ ہیں, تو پیشنٹ آپ کی شکل کی طرف دیکھے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, تو آپ نے پوچھنا ہے آپ شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی دفعہ جب ہم تھیلیسیمیا کی ہسٹری لیتے ہیں تو کچھ میں نے دیکھا کہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی کزن میریج ہوئی تھی, اینڈ دے آر لائک واٹ دے آر سینگ. ٹھیک ہے. تو پیشنٹس کو انگلش ٹرمینالوجیز نہیں سمجھ آتی. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اردو لینگویج جو ہے وہ یوز کرنی ہے, یا پنجابی لینگویج, یا جو بھی آپ کو پیشنٹ کے لیے لگے کہ اس کے لیے فلی انڈرسٹینڈیبل ہے. بی courteous in hospital. Don't interrupt patients' personal activities like eating, etc. You should either wait for the patient to finish or come some other time. پیشنٹ کے آرام اور سکون کا خیال رکھیں. اگر پیشنٹ کھانے میں مصروف ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی ہسٹری نہیں دے سکتا, وہ سو رہا ہے, تو آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیں. Allow the patient to give his own account of front illness and then ask questions about aspects that remain deficient or need clarification. First, listen to the patient, then ask necessary questions to complete the history and then write. پیشنٹ سے جب آپ ہسٹری لے رہے ہیں تو آپ نے, کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی جب ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہسٹری لیتے ہیں تو ہم لوگ فائل سے اس کا ڈائگنوسس پڑھ لیتے ہیں. ہمیں ڈائگنوسس پہلے ہی پتہ ہوتا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا سوال پوچھنے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے سوالات کے جواب دیں, جبکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا. پیشنٹ کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ خود اپنی بیماری کے بارے میں بتائے جو اس کو پتہ ہے. پھر اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسیز لگ گئیں کہ پیشنٹ نے یہ نہیں بتایا, تو وہ آپ اس سے سوال پوچھ کے پورا کریں اور پھر آپ اس کو لکھیں. If interruption is necessary, it should be timed and planned. ٹھیک ہے. اگر آپ نے روکنا بھی ہے بیچ میں تو وہ ایک پلاننگ کے تحت اور ٹائمڈ ہونا چاہیے. Try to avoid asking leading or close questions. It is very important. کیونکہ پیشنٹ جو ہیں وہ آپ سے اکثر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, یا تھوڑا سا انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے تو ان کو جواب دینا ہے. تو اگر آپ ان سے کلوز یا پھر لیڈنگ کوشچنس پوچھتے ہیں, جیسا کہ آپ کو ڈائریا ہے یا نہیں, آپ کو کانسٹیپیشن ہے یا نہیں, تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اس بات کا باؤنڈ سمجھیں گے کہ ہاں یا نا میں ہی جواب دینا ہے, جبکہ چاہے انہیں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو آپ نے اس طرح کے سوال نہیں کرنے جس میں پیشنٹ کے پاس صرف 2 آپشنس رہ جائیں, ہاں یا نا. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا پیٹ کیسا ہے, یا آپ کو پخانہ صحیح آ رہا ہے. اس طرح کے سوالات پوچھیں جس میں پیشنٹ کے پاس اپنا بتانے کے لیے جو ہے وہ آپشن بچے. Encourage the patient to give details of his symptoms and discourage the use of zero medical terms like rheumatism, acidity, etc. پیشنٹ جو ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے لیے کچھ میڈیکل ٹرمز اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایسیڈیٹی ہے, یا مجھے یہاں پہ پیپٹک السر ہے. تو ایسی ٹرمز, وہی میڈیکل ٹرم آپ نے پیشنٹ سے ایکسیپٹ نہیں کرنی. آپ کا کام ڈائگنوسس بنانا ہے. اگر پیشنٹ کوئی میڈیکل ٹرم یوز کرے گا تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ میڈیکل ٹرم یوز نہ کریں, بلکہ آپ اپنے سمٹمس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کو محسوس کیسا ہوتا ہے. Avoid writing when the patient is talking. This will give an impression as if you are not attentive. Brief notes can be scribbled if necessary. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ ڈیورنگ ہسٹری ٹیکنگ نہ لکھیں تو یہ بیٹر ہے, لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ جلدی سے لکھ سکتے ہیں. یعنی کہ پوری جو ہسٹری ٹیکنگ کا فارمیٹ ہوتا ہے اس سے تب آپ فل نہ کرنے بیٹھیں, بلکہ تب آپ سب امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہیں نوٹ کر لیں, اور ہسٹری لینے کے بعد آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے پوری ہسٹری کو اس پیٹرن سے لکھ لیں جس میں ہسٹری کو لکھنا چاہیے. اب ہم لوگ جو ہے وہ ہسٹری کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اب تک ہم لوگوں نے ہسٹری کی ڈیفینیشن دیکھ لی, ہسٹری ٹیکنگ کی ڈیفینیشن دیکھ لی, اور ہم لوگوں نے کچھ گائیڈ لائنس بھی دیکھ لی. ان گائیڈ لائنس کو فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ اکثر جب آپ کا ہسٹری ٹیکنگ کا ٹیسٹ ہو اور ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کے پاس کھڑے ہوں تو وہ آپ کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گائیڈ لائنس کو کتنا فالو کریں, خاص طور پہ انٹروڈکشن کو, کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یا نہیں, اور اپروچ پیشنٹ کو رائٹ سائڈ سے کرنا ہوتا ہے. اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری ریکارڈ کے اندر کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے 9-10 پوائنٹس ہیں, دے آر دا مین جو پلر آف ہسٹری ٹیکنگ. اب ان کو ہم لوگ اپنی نیڈس کے مطابق موڈیفائی کرتے ہیں. کچھ کیسز میں ہمارے پاس کچھ اور بھی پوائنٹس آ جائیں گے, جیسے اگر ہم لوگ آبس گائن کی ہسٹری لے رہے ہوں تو اس میں ہمارے پاس مینسٹرل ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے پیڈیاٹرک کیس میں ہمارے پاس چند اور امپورٹنٹ پوائنٹس آ جاتے ہیں, لیکن جو میجر ہے وہ یہی رہتا ہے. تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ ہے بایو ڈیٹا. آپ نے پیشنٹ سے اس کا بایو ڈیٹا لینا ہے, اور اس کے ہر ایک چیز کی جو ہم بایو ڈیٹا میں لیتے ہیں اس کی اپنی امپورٹنس ہے. سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے آپ کا نام کیا ہے. اب پیشنٹ کا نام جو ہے وہ اس کی ایک آئیڈینٹی کے لیے ہوئے گا,
اور دوسرا آپ لوگوں نے پیشنٹ کے نام کے ساتھ اس کے ہسبینڈ یا پھر فادر کا نام بھی پوچھنا ہے، کیونکہ ایک نام کے وارڈ میں کئی پیشنٹس ہوئیں گے، لیکن آپ لوگ جب اس کا پورا نام نوٹ کریں گے تو ہمیں اس کی فل آئیڈینٹی پتہ لگ جائے گی، اور اس طریقے سے آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکیں گے بٹوین انڈیویجولس ہیونگ سیم نیم۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ایج، پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ایک مریض آتا ہے جس کے اپر جو کوڈرنٹ ہے ہمارا، وہاں پہ اس کو ایپیگیسٹرک پین ہو رہی ہے، تو ایپیگیسٹرک پین اگر ایک نوجوان میں ہو رہی ہے یا کسی مڈل ایج بندے میں ہو رہی ہے، تو ہم لوگ ہارٹ اٹیک کی طرف کم ہی سوچیں گے، ہم لوگ پہلے کوئی پیپٹک السر اور اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف سوچیں گے۔ لیکن اگر کوئی اولڈ ایج کا بندہ ہے اور اس کو وہاں پہ درد ہو رہی ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ مائیوکارڈیل انفارکشن کی طرف سوچیں گے۔ تو اس وجہ سے ایج جو ہے وہ پیشنٹ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹس کو اپنی ایگزیکٹ ایج نہیں پتہ ہوتی، تو آپ ان سے اپروکسیمیٹ ایج پوچھ لیتے ہیں کہ تقریباً عمر کتنی ہے، یا پھر آپ ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمر ہوئے گی، یا پہلے بچے کی عمر کے بارے میں پوچھ کے کہ سب سے بڑے بچے کی عمر کتنی ہے، تو اس سے بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جینڈر، یعنی کہ وہ میل ہے یا فیمیل۔ اگین کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیزیزز میلس کے اندر زیادہ کامن ہوتی ہیں، جیسے کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میلس میں زیادہ کامن ہوتی ہے، اور سسٹمک لیوپس ارتھمیٹوسس اینڈ پرائمری بائلیری سیروسس یہ فیمیلس کے اندر زیادہ کامن ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں ڈائگنوسس میں مدد ملے گی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آکوپیشن، کہ پیشنٹ کام کیا کرتا ہے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ، بیکاز ہم لوگوں کو پتہ ہے کئی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کا کام سے تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ ایسبسٹوسس ہے، جس کے اندر ایسبسٹوس جو ہے وہ آپ کے لنگس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اگر پیشنٹ ہمارے پاس کیسی ایسبسٹوس مائن کے اندر کام کرتا ہے یا ایئر کرافٹ انڈسٹری کے اندر کام کرتا ہے، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کو لنگس کے اندر ایسبسٹوسس ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں آکوپیشن اس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے کہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو اس کی بیماری کس طرح افیکٹ کر رہی ہے۔ اگر تو پیشنٹ بہت آفس میں کام کرتا ہے، اس نے صرف بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بیماری اس کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گی، وہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے جو کہ مزدور ہے اور اس کا بہت زیادہ مشکل کام ہے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کی بیماری اس کی کوالٹی آف لائف کو کافی زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ایڈریس، آپ نے پیشنٹ سے اس کا ایڈریس پوچھنا ہے۔ اس کے ایک تو اس سے آپ کو پیشنٹ کا سوشیو اکنامک اسٹیٹس پتہ لگے گا، اگر تو وہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہے تو وہ امیر بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو وہ کسی کچی بستی کا ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ غریب ہے، تو ہمیں اس کے اسٹیٹس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ نیکسٹ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ بیماریاں کچھ علاقوں میں زیادہ کامن ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے پاس چائنا سے کوئی مریض آ جاتا کووڈ والے زمانے میں، تو آپ فوراً اس سے دور بھاگ جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا کہ کووڈ از ویری پریولنٹ ان چائنا ان دا اسٹارٹنگ ڈیز، بعد میں تو پوری دنیا میں ہی پھیل گیا تھا۔ تو ایڈریس از امپورٹنٹ۔ پھر جو چیز ہے وہ آپ نے اس سے میریٹل اسٹیٹس کچھ کیسز کے اندر امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، اس کی کچھ ہسٹریز میں امپورٹنس ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھنا ہے موڈ اینڈ ڈیٹ آف ایڈمیشن۔ اگر تو آپ وارڈ میں ہسٹری لے رہے ہیں تو پیشنٹ ظاہر ہے ہاسپٹل کے اندر ایڈمیٹڈ ہے، تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایڈمٹ ہوا تھا، آیا وہ او پی ڈی سے وارڈ میں ہوا ہے یا پھر وہ ایمرجنسی سے ہوا۔ اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ پرسن جو ہے اس کی ڈیزیز کی سیویرٹی کتنی ہے۔ اگر تو وہ او پی ڈی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چھوٹے مسئلے کے ساتھ آیا ہوگا، اور اگر وہ ایمرجنسی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ بری کنڈیشن میں آیا ہوگا، اور اگر ایمرجنسی میں بھی رات کے 2 بجے آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن تھی کہ اس کو اتنی رات کو ایمرجنسی لانا پڑا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ڈیٹ اور ڈے تو آپ نے نوٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا بایو ڈاٹا کمپلیٹ ہوا۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے مریض سے جلدی سے آدھے منٹ کے اندر پوچھ لینی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، والد کا یا شوہر کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے، جینڈر تو آپ کو ان کو دیکھ کے پتہ لگ ہی جاتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی یو کے یا پھر یو ایس ٹائپ جگہ پہ ہیں تو آپ جینڈر پوچھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کی ایڈریس پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، اور آپ کس تاریخ کو آپ کا وارڈ میں ایڈمٹ ہوئے اور کہاں سے ایڈمٹ ہوئے، ایمرجنسی سے یا او پی ڈی سے۔ نیکسٹ سوال جو ہمارا ہسٹری ٹیکنگ کا میجر کمپوننٹ ہے، دیٹ از پریزنٹنگ کمپلین، کہ ہسپتال کیسے آنا ہوا۔ تو پریزنٹنگ کمپلین کے اندر سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہسپتال کیسے آنا ہوا۔ اب یہاں پہ آپ کو پوچھنے میں بہت زیادہ پولائٹ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں کیا مسئلہ تھا، کس تکلیف سے آئے ہسپتال، تو دیٹس
not very pleasant for the patient. آپ نے پوچھنا ہے آپ کس مسئلے سے ہسپتال آئے, آپ کو کیا پریشانی تھی کہ آپ کو ہسپتال آنا پڑا. اس طریقے سے آپ اس سے پریزنٹنگ کمپلین کا پوچھیں گے. اب جب پریزنٹنگ کمپلین ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں تو یوزلی پیشنٹ کیا کرتے ہیں, وہ پرانا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک بتانا شروع کرتے ہیں 10 سال پہلے مجھے گولی لگی تھی, 10 سال پہلے جو ہے گولی لگنے کے بعد میرا لیپروسکوپک پروسیجر کے ذریعے سے 5 سال بعد اس وونڈ سے میرا ہرنیا ہو گیا تھا, اور اس طریقے سے وہ بہت لمبی ہسٹری دینا شروع کرتے ہیں. آپ پوچھیں گے جی میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن ابھی آپ کس مسئلے کے ساتھ ہسپتال آئے ہیں, ابھی آپ کو کیا پریشانی ہوئی تھی کہ آپ کو ہسپتال آنا پڑا, ابھی جو ہوئی ہے وہ بتائیں. دیٹ از دا پریزنٹنگ کمپلین. تو آپ نے پریزنٹنگ کمپلین کا نیم نوٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایپیگیسٹریم میں پین ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ پوچھیں گے کتنے دنوں سے ہو رہی ہے, وہ کہے گا 12 دنوں سے میرے اس جگہ پہ ایپیگیسٹرک ریجن میں پین ہو رہی تھی. پھر وہ کہے گا 10 دنوں سے وامٹنگ ہو گئی اور 7 دنوں سے لوز موشن بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو پریزنٹنگ کمپلین جب مل جائے گی تو آپ نے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں سیٹ کرنا ہے. یا تو جو سب سے پہلے ہوا, یعنی کہ جو 12 دن پہلے ہوا اسے رکھیں 12 دن, 10 دن, 7 دن, یا آپ اس کا اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 7 دن والا لکھیں پھر 10 دن والا اور 12 دن والا, لیکن آرڈر ضرور ہونا چاہیے. اور پریزنٹنگ کمپلین جو ہیں وہ 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کم از کم جو ہے وہ 2-3 یعنی کہ اتنا ہی رہے, اس سے زیادہ پریزنٹنگ کمپلین ڈونٹ گیو اے گڈ امپریشن. اور اگر سمٹم جو ہے وہ ریکرنگ ہے یعنی کہ بار بار ہوتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ریکرنٹ پین ہے یا ریکرنٹ جو ہے یہ سمٹم شو ہو رہا ہے. سو دیٹس آل فار پریزنٹنگ کمپلین. ہم نے 2 امپورٹنٹ کمپوننٹ ہسٹری کے ڈسکس کیے, بایو ڈیٹا اور پریزنٹنگ کمپلین. نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ HOPI یعنی کہ ہسٹری آف پریزنٹنگ النس اور سسٹمک ریویو کو دیکھیں گے. Thank you so much for staying with me and watching the whole video. This is my first video. I need a lot of support from you guys. Please consider subscribing to my channel. Assalamu alaikum.